خارجی کے جو ہے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ شیخ ابن تیمیہ کے اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ بن باز کے ان لوگ کے فتوے جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ ان کے ڈالتے شیخ، اور خود کا لیبل پہ خود کو سلفی لگاتے شیخ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر انسٹاگرام پہ وغیرہ. تو ان لوگوں کو ویسا جو اصلی سلفی منہج ہے ان سے ڈفرینشیٹ کیسا کریں، ان کو الگ کیسے کریں؟ یہ ان کا سوال کا شاید مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی خارجی مزاج کے ہیں، ہے نا، خارجی مزاج کے لیکن اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. یہ صرف آپ کے اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی مصیبت نہیں ہے، یہاں سے زیادہ شدید مصیبت جو ہے یہ عالم عرب میں ہے. ایک الجزائر کے اہل حدیث عالم ہے، ان کا نام پورا نہیں ہے، آخری میں فرکوس ہے. ایک عبد المالک بن احمد رمضانی ہے، ان کے شاگرد ہیں غالباً، پکے سلفی عالم. بڑی شاندار کتابیں ہیں ان کی. ایک کتاب میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے اسی پر بحث کی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو، سلفیوں کو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو شارٹ، پوری کتاب ہے وہ. یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اسلامی جہادی بات کرتے ہیں، جو تحریکی طبقہ ہے، خارجیت والے مزاج کا طبقہ ہے، جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے، شدت پسند اور لڑائی کرنے والے، ایسے طبقات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں کچھ معاملات میں. تو اب کنفیوز ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ یہ بھی سلفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو دور کی بات ہے. ابھی پیچھے جو ہمارے یہاں جن گروہوں پر، جن نوجوانوں پر پابندی لگی نا، ہندوستان میں گورنمنٹ نے پابندی لگا دی مسلمانوں کے کچھ اسٹوڈنٹس کی، جو تنظیم اور فلاں تنظیم، ان کے لوگ جو گرفتار ہو کے گئے تو آفیسرز آ کے جماعت کے ہمارے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جو اندر ہوئے وہ آپ کی جماعت کے اہل حدیث تھے کیا؟ اب ہم کہتے نہیں تھے، تو بولتے کہ وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. شروع میں بڑا کنفیوژن ہوا اس سے. ہاں، ہمارے بمبئی کے ایک جماعت کے لوگوں سے پھر ان کا کنیکشن کروائے تھے، میری بھی بات کروائی وہاں سے ایک صاحب نے، ایک آفیسر سے. بولے وہ لوگ بااخلاق ہوتے ہیں، وہ جو اونچے لیول کے ہوتے ہیں وہ تشدد نہیں کرتے، دماغی گیم کرتے ہیں. تو بڑی محبت سے اس نے بات کی. تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت کے نہیں ہیں، ہم نے جیل میں جا کے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ وہ ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، اس سے پہلے ایک دو اہل حدیثوں سے گفتگو میں بھی شروع میں ہم لوگ پریشان تھے، تو یہ کیسے مسئلہ سمجھ میں آیا اسٹڈی کرنے کے بعد کہ یہ جو ممنوع تنظیم جماعت اسلامی کی نافرمان اولاد سیمی، انہوں نے جماعت اسلامی نے الگ کر دیا. یہ جماعت اسلامی کو بھی مرتد بولنے لگے، وہ بھی مرتد ہو گئے، الیکشن لڑنے لگے. تو وہ جب جماعت اسلامی سے ہٹ گئے اور تبلیغی جماعت میں چل نہیں سکتے تھا معاملہ، وہاں تو اندھیوں کے سب ماننا ہے، گائے بھی گابن، ہاں بیل بھی بابن، ہاں. ہمارے بزرگ بول رہے کہ ہوا میں اڑتے تھے، بچپن کے بدو تھے، بڑھاپے میں نماز پڑھی تو مان لینا ہے. تو ایسا وہاں تو یہ بھی وہاں بھی نہیں چل سکتے تھے. تو ان کو پناہ ملی اہل حدیث مسجدوں میں. اب اہل حدیث مسجدوں میں جب آئے تو ہمارے نوجوانوں سے بحث مناقشہ ہوا، بہت بڑی مصیبت بنی جماعت کے لیے. وہ اہل حدیث فکر سے نہیں تھے، تربیت اور منہج میں نہیں تھے. ہمارے نوجوانوں نے بحث کی کہ بھائی قرآن حدیث میں آپ بولتے ہو مانو تو یہ تو قرآن حدیث میں رب الیدین آمین ہے. یہ دو تین چیزوں پر عمل کر لیا. اب وہاں بھی نہیں چلی جماعت اسلامی میں، تبلیغی جماعت میں، اہل حدیث مسجد میں ملی، یہاں بحث کر رہے ہیں، پوری کشادگی ملی، ہمارے نوجوان دوست بن گئے، ان کی دو چار باتیں مان لی، ہمارے نوجوان خوش ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ تم بولتے ہو یہ ہے تو قرآن حدیث میں تو جہاد بھی ہے، تو ہمارا نوجوان پھسل گیا کیونکہ اس کی اسٹڈی نہیں تھی، غلط مان لیا، اس نے غلط کو صحیح مان لیا. اب اس میں یہ جو لوگ تھے اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والے یا جماعت اہل حدیث کی مسجدوں سے جڑنے والے، جب یہ پکڑے گئے، اندر ہوئے، تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے لگے. ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، یہ اہل حدیث گھرانوں کے نہیں تھے، اہل حدیث علماء سے علم نہیں لیا تھا، انہوں نے لٹریچر پڑھا تھا، سید قطب اور مولانا مودودی کو بڑا ماننے والے تھے، اہل حدیث علماء کو نہیں. اہل حدیث علماء کو بولتے تھے کہ ہمارے یہاں ان کو سبق سکھائیں گے، یہ بزدل ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مالیگاؤں میں تھے ایسے لوگ، سب سے پہلے ان کو ٹھکانے لگائیں گے، یہ ان کا اسلام ہے. خیر، تو یہ جو ان کی جو فکر تھی، جب انہوں نے اسٹڈی کی تو انہوں نے ایک چیز محسوس کی کہ ہماری بات صحیح ہے، کہ واقعی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور یہ اہل حدیث جماعت سے کبھی بھی جڑے نہیں رہے، اور یہ دو چار چیزوں کے علاوہ اہل حدیث مسلک کو جانتے نہیں، جبکہ ہمارے بنیاد تو عقیدہ ہے نا، عقیدہ اہل حدیث، منہج اہل حدیث کو جانتے ہی نہیں ہے. تو خیر، مختصر یہ کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو یہ بتائیں
کہ جو معتبر سلفی اہل حدیث ہیں جو دینی اعتبار سے صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کو آپ پرکھیں سمجھیں اور جانیں کہ یہی لوگ ہیں۔ سعودی عرب میں اخوانی آج بھی جو ہیں، ابھی تو بہت چھٹائی ہو گئی ہے اسی لیے اور زیادہ وہ تلملائے ہوئے ہیں، آج بھی جو ہے نا وہ ظاہر میں اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں اور اپنے ظاہر کو جو اندھیرے میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں چوری چھپے۔ تو یہ ایک مصیبت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین رہتے تھے، ظاہر میں موافقت بتاتے تھے، اندر سے دل میں مخالفت رکھتے تھے۔ تو ان کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کی جائے اور صحیح چیز لوگوں کو بتائی سکھائی جائے۔ جب ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ ان کو پکڑ لیں گے۔ جب اپنے آپ کو سلفی کہتے ہوئے وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، بھڑکانے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا نوجوان پکڑ لے گا کہ یہ چاہے اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے لیکن سلفی ہے نہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج کتنے ہمارے گھروں میں اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہیں لیکن وہ ٹھیک سے اہل حدیث ہیں کیا؟ آج کتنی ایسی چیزوں کو فارورڈ کر رہے ہیں جو اہل حدیث مزاج کے خلاف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، عقیدہ پڑھ نہیں رہے ہیں، علماء کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، پورا دن ان کا موبائل میں جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے چاہے وہ کہتے ہوں، لیکن میں تو ایسے کتنے اہل حدیث نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ گھرانہ اہل حدیث ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ہے لیکن اہل حدیث منہج وہ جانتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو جہالہ مرزا انجینئر ڈاکٹر اسرار کو ماننے والے اہل حدیث بول رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث تو بولتے ہیں نا۔ ایک اہل حدیث کیا اس شخص کو مان سکتا ہے جو صحابہ کو برا بھلا بولے، ام المومنین حضرت عائشہ کو گالی دے، برا بولے؟ ایک شخص جو وحدت الوجود کا عقیدہ مانے، یہ کہا مانے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اس کی تقریر کو پسند کر کے لوگوں میں پھیلائے گا کیا؟ لیکن جو پھیلا رہا ہے اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، میں ایسا کہہ رہا ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مانتا ہے اہل حدیث۔ تو یہ ایک مصیبت ہے۔ اس میں اصولوں کے مطابق ہم صحیح دین کو اپنے نوجوانوں کی تربیت کر کے بچا سکتے ہیں۔ فرکوس صاحب کو عالم عرب میں ایک پوری کتاب لکھنا پڑی، اس کتاب میں جو سنی اہل الحدیث ہیں اور جو جہادی ان کی کتاب میں ایسے لوگوں کو جہادی سلفی الجہادی لکھا ہے، وہ جہادی ہیں لیکن اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں۔ تو جہاد کس معنی میں؟ وہ جو جذباتیت کے معنی میں ہے، جو اسلامی اصول و ضابطوں سے آزاد کر کے لوگ پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی بات کی انہوں نے۔ تو یہ فتنہ ہے، اس کا طریقہ اصولوں کے چلنے سے اور علماء سے جڑنے سے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہمارے سماج میں، ہندوستان وغیرہ میں اور اہل حدیثوں میں، ہم نے علماء کو، جماعتوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کوئی نتیجہ ہمیں دکھتا ہی نہیں۔ لوگ علماء کی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ پر یعنی فخر ہے کہ ہم اپنے طور سے بغیر عالم کے علم حاصل کر لیں گے گوگل سے، اور فلاں جو کوٹ پینٹ والا جو آج مفتی آ رہا ہے وہ آج کے حساب سے جو دین پیش کرتا ہے تو وہ ہم کو اچھا لگتا ہے، پرانا والا عربی والا قرآن ہم کو نہیں چلتا، انگریزی والا چلتا ہے۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو بدنام کر دیا۔ اس پہ زور دیجئے، اپنے علماء میں، علماء کی عزت کیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، میں نے کل تقریر میں بولا کہ آپ اپنے یہاں تلنگانہ جائیے، میں نے اس علاقے کو دیکھا، المنڈا کے اطراف میں میں نے دورہ کیا تھا، رو دیا میں، اور رونے کا مقام ہے۔ پورا گاؤں ہے، اس میں اہل حدیث گھر ہے، ایک بھی مسجد، مسلمانوں کا گھر ہے، ایک بھی مسجد ہے ہی نہیں۔ کئی گاؤں ایسے، کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، لڑکیوں کی شادی غیر مسلم کرسچن سے، ہندو سے ہو رہی ہے، ان کے لڑکے کی شادی ہمارے ہندو سے، ہمارے مسلمان سے ہو رہی ہے۔ نماز نہیں پڑھتا وہ، جب مسجد ہی نہیں ہے تو کیا پڑھے گا؟ ٹوپی اس لیے پہنتا ہے کہ مرغی بیچتا ہے تو لوگ اس کے دیکھ کر مرغی خریدنے آئے اس کے پاس، بس یہ بتایا ان لوگوں نے۔ سگے ماموں کی شادی ہو رہی ہے سگی بھانجی سے، جیسے غیر مسلموں میں ساؤتھ میں ہوتی ہے، وہاں مسلمانوں میں ہو رہی ہے۔ اور ایسی کیا میں 2-4 باتیں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ مسلم لڑکیاں چرچ میں جاتی ہیں ہر اتوار کو، کیوں؟ عالم نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ہمارے پاس ہے تو ہم اترا رہے کہ قدر نہیں کرتے ان علماء کی۔ اس لیے اگر علماء کی کیا قیمت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ معلوم کرنا ہے تو وہاں جائیے جہاں خطبے نہیں ہوتے، ان بستیوں اور دیہاتوں میں جائیے جہاں کوئی عالم نہیں ہے، دین کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ کیسی بے دینی کی باتیں، شرک اور کفر کی باتیں ان کے اندر ہے، دوسری قوموں سے متاثر، عالم نہ ہونے کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس بستی میں عالم دین قرآن حدیث کو جاننے والا نہ ہو، اس بستی میں رہنا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کو۔ جیسے آپ کی بستی میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو بیمار پڑے گی، علاج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو آپ کی روحانی دینی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کیسے آپ کو معلوم پڑے گا؟ اس بستی میں جا کے رہیے جہاں عالم ہے اور اس کی عزت کیجیے۔
عالم فرشتہ نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہے، جماعت کے ذمہ داران فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر جماعت سے جڑے ہیں، آپ اگر علماء سے جڑے ہیں، علماء کو اور جماعت کو طاقت ہے، تو یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا، ہمارے نوجوان شکار ہوتے ہیں، یہ شکار نہیں ہوں گے، بہت بچیں گے، بہت بچیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد جماعت کو مضبوط کیجئے، جہاں جس شہر میں جو جماعت ہے، اور کوئی چیز چوری چھپے مت کیجئے، چھپا کے ماں باپ سے، جماعت سے، علماء سے۔ کوئی آپ کو آگے کوئی دین کے لیے کوئی پلان بتاتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ اپنے قریب کے عالم سے اور جماعت کے ذمہ دار سے مشورہ کیجئے کہ ایسا کرنا کیسا ہے۔ اگر ایسا کرنے لگیں گے تو آپ بہت سے فتنوں سے پہلے ہی بچ جائیں گے۔